اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہے جہاں اس کو کسی طرح بھی قبلے کی شناخت نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ نہ کوئی ایسا مسلمان وہاں موجود ہے، نہ وہاں پر جو وہ مسجد محراب ہے کہ اس کے ذریعے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، نہ جو وہ چاند سورج ستارے نکلے میں تو ان کے ذریعے سے بھی قبلے کا تعین ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمام ذرائع جب اس کے پاس نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ تحری کرے گا۔ تحری سے مراد یہ کہ وہ سوچے گا جدھر جو وہ اس کی دل جمعی ہوگی وہی اس کے حق کے اندر جو وہ قبلہ ہوگا، اس کی طرف رک کر کے وہ نماز پڑھ لے گا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ساری شرائط ہے کہ کوئی مسلمان وہاں پر موجود نہیں ہے، کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں ہے کہ جو اس کو قبلے کے حوالے سے پتہ ہے، نہ کوئی اس طرح کی کوئی علامت جیسے مساجد وغیرہ نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سورج کے ذریعے بھی قبلے کی جو ہے وہ نشاندہی کی جاتی ہے۔ اب جیسے سورج ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے وہ یہاں سے مشرق سے جو نکلتا ہے، جب مشرق سے سورج نکلا تو سیدھی سی بات ہے کہ مغرب کی طرف جو ہمارا قبلہ ہے وہ مغرب کی طرف رک کے نماز پڑھ لے گا، تو سورج کے ذریعے سے بآسانی جو وہ قبلے کا تعین ہو جاتا ہے۔ باقی ستاروں سے وہ جو اس کے ماہرین ہوں گے وہی جو اس کا اندازہ لگا پائیں گے۔ تو بہرحال یہ چیزیں اگر کسی کو اندازہ نہیں ہو پا رہا یہ تمام صورتحال میں تو وہ کیا کرے گا؟ تحری کر کے نماز پڑھے گا۔ تحری کر کے اس نے نماز پڑھی اور بات کو معلوم چلا کہ قبلہ رخ جو وہ نہیں پڑی تھی بلکہ قبلہ رخ تو دوسری طرف تھا، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز جو ہو جائے گی۔ اگر کسی نے تحری نہیں کی اور بغیر تحری کے نماز پڑھ لی قبلے کا، وہی ساری صورتحال ہے، وہ ساری کنڈیشن پائی گئی، مطلب شرائط پائی گئی اس کے اندر تحری کرنے کے، اس کے باوجود اس نے تحری نہ کی، تو پھر ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، اگرچہ واقعے میں قبلہ ہی کی طرف منہ کیا ہو۔ ہاں اگر قبلے کی طرف منہ ہونا بعد نماز یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی جاننے والا موجود ہے، اس سے دریافت نہیں کیا، خود غور کر کے کسی طرح وہ نماز جو پڑھ لی تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں بھی اگر اس نے رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا تھا تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جب شخص موجود ہے قبلے کے حوالے سے اس کو معلوم ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اس سے پوچھے گا۔ نماز کے دوران اگر نمازی کا سینہ قبلے سے پھر گیا تو پھر ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا نمازی نے قبلے سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز اس کی کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ قبلہ سے مراد یہی ہے کہ وہ 45 درجے سے بھی باہر چلا گیا سینہ اس کا، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 تسبیح کے وقفہ نہ ہوا تو پھر اس صورت کے اندر جو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر بلا عذر اس نے کیا ہے، بلا وجہ کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں فوراً ہی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی عذر ہے پھر ایسی صورت میں 3 سبحان اللہ کے وقفے سے پہلے جو وہ واپسی آ جاتا ہے، پھر ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر دوران نماز منہ قبلے سے پھر گیا تو پھر ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر صرف منہ قبلے سے پھرا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف کر لے، نماز نہ جائے گی، نماز تو برحال ہو جائے گی، لیکن بلا عذر اس طرح کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ایک ہے سینے کا پھیرنا، ایک ہے چہرے کا پھیرنا۔ سینے کو پھیر دیا قبلے سے وہ ہٹ گیا تو پھر ایسی صورت میں اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو پھر تو فوراً نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی عذر تھا اس بنا پر کیا ہے تو 3 سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے وہ واپسی آ جاتا ہے، اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار کا وقفہ گزر جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ چہرے کا یہ ہے کہ اگر اس نے قبلے سے پھیر دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر اس نے جان بوجھ کر بھی اس طرح کیا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹے گی نہیں، لیکن بہرحال جان بوجھ کر اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بچار۔